اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم سبھی خاران کی طرف سے میں گزارش کروں گی کہ ہماری عالمہ شبنم زیدی صاحبہ آئیں اور ہمیں احکام روزہ کی تفصیل بیان. خواہر ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر ایک گزارش یہ تھی کہ آپ بتا دیجیے کہ سیشن کے بعد کویشچن آنسر بھی سیشن بھی ہے تو ساتھ ساتھ. جی میں نے کل بھی کہا تھا اور انشاءاللہ آج ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آج اس 1 گھنٹے میں ہم اپنا یہ ٹاپک مکمل کر لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ انشاءاللہ دیا جائے گا جس میں آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں تو آپ لوگ وہ سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. خوب ہماری گفتگو روزے کے احکام پر چل رہی تھی اور کل ہم نے جو ہے وہ روزے کے کچھ احکام کو بیان کیا کہ روزہ کسے کہتے ہیں, روزہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے اور پھر روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے چند چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا تھا. مثلا کہ روزہ کن کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے تو ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ کھانے اور پینے کے ذریعے سے روزہ باطل ہوتا ہے جس کی ہم نے پوری توضیح دی تھی. اور پھر اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان سے روزہ باطل ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ استمنا کے ذریعے روزہ باطل ہوتا ہے. اور چوتھی چیز ہم نے بیان کی تھی کہ خدا, انبیاء اور ائمہ معصوم علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے بھی روزہ جو ہے وہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو میں نے کل بیان کیا تھا یہ والا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ خدا, انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف اور بنا پر احتیاط واجب اس میں جو ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا کی طرف بھی کوئی نسبت دے تو تمام مراجع اعظام کا یہ فتویٰ ہے کہ روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ انسان پوری روایت کو نقل کرے, وہ چاہے بولے, چاہے وہ لکھ کے, چاہے اشارے کے ذریعے سے, یا چاہے جو آج کل ہمارے درمیان میں یہ موبائل ہاتھ میں ہے کوئی بھی روایت, کوئی بھی SMS یا میسج ہم جو ہے صرف فارورڈ کر دیں بنا اس کی جانچ کیے ہوئے کہ یہ واقعی یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم کسی میسج کو فارورڈ کرتے ہیں تو گویا اس کی ہم تائید کر رہے ہیں. اس لیے ماہ رمضان میں اس چیز کا بالخصوص خاص خیال رکھیے گا کہ کوئی بھی میسج جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت کے طور پر نقل ہوا ہے آپ بنا چھان بین کے, بنا کسی اس چیز کے کہ آپ اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ روایت معتبر ہے کہ نہیں ہے,
آپ اس کو فارورڈ نہیں کریں گی اور نہ ہی وہ میسج دوسروں تک پہنچائیں گی، کیونکہ اس سے بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ روزہ باطل ہے، کیونکہ گویا آپ اس کی تائید کر رہی ہیں کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے اور آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، تو یہاں پر بھی روزہ جو ہے وہ باطل ہے، اور پھر بعد میں ہمیں اس کی یعنی وہ روزہ تو مکمل کرنا ہی ہوگا، بعد میں اس کی ہمیں قضا بھی کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سوالات جو میرے پاس آئے تھے کھانے پینے سے متعلق، تو اس میں بعض لوگوں نے سوال کیا جیسے غرارہ کرنے سے کیا روزہ جو ہے وہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے، تو یہ کچھ سوالات ہیں کہ جو اس کو انشاءاللہ ہم آخر میں چند چیزوں کو بیان کریں گے۔ اور اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ پانچویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا، یعنی جو غلیظ دھواں ہوتا ہے، گاڑھا دھواں ہے، گاڑھی ڈسٹ ہے، اس کو اگر ہم حلق تک پہنچاتے ہیں یا حلق تک ہمارے پہنچ جاتا ہے تو اس سے بھی ہمارا روزہ کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ اور فرق اس سے نہیں پڑتا ہے کہ یہ غبار یہ غلیظ چیز جو ہے وہ کس چیز کی ہو، ایسی چیز کی ہو جسے کھانا جائز ہے، جیسے آٹا ہے، تو آٹا جب گڑتا ہے تو اس کی جو ڈسٹ ہے وہ بہت غلیظ اور جو ہے وہ گاڑھا غبار اس کا ہوتا ہے، تو وہ اگر ہمارے حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی ہمارا روزہ باطل ہے۔ یا وہ چیز جس کو کھانا جائز نہیں ہے جیسے مٹی وغیرہ، یا مثلاً جو ہے وہ بہت دھواں گاڑیوں کا جو ہے دھواں وغیرہ ہے، یہ بھی ہمارے حلق میں اگر چلا جاتا ہے تو اس سے ہمارا روزہ باطل ہے۔ مگر اگر یہ غبار یا ڈسٹ بہت ہلکی ہے، لائٹ ہے، گاڑھی نہیں ہے، تو اس سے ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ خوب ان صورتوں میں کہا کہ یہ چند صورت ہیں کہ جن میں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر وہ غبار ہماری حلق تک نہ پہنچے، صرف منہ کی فضا میں آئے اور حلق تک نہ پہنچے تو روزہ باطل نہیں ہے۔ جان بوجھ کر نہ جائے، مثال کے طور پہ ہم راستے سے جا رہے تھے، اچانک ایک غلیظ غبار کہیں سے آیا اور ہمارے حلق میں چلا گیا، اور ہم نے جان بوجھ کر اس کو نہیں نگلا تھا، اچانک منہ میں چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہے۔ انسان بھول گیا تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ اس نے جو ہے وہ سانس لی اور پورا جو ہے غبار غلیظ اس کے حلق تک چلا گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت میں جہاں پر انسان کو شک ہو کہ غبار میرے منہ میں آیا ہے، یہ میرے حلق تک پہنچا بھی ہے کہ نہیں، ہمیں شک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ باطل نہیں ہے اور آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان میں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا حقہ پیتے ہیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے استعمال سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بس ہمیں سگریٹ اور حقہ اور دوسری اس طرح کی سگار، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ جو لوگ یہ پیتے ہیں ان کو پرہیز کرنا ہوگا ماہ رمضان میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہیلر جو بیمار ہیں، دمے کا مریض ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی، تو آیا وہ انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ تو کیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو یہاں پر آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی انہیلر کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی کا یہاں پر جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن چونکہ اب اس کو دمے کا مریض ہے اور اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اگر کوئی روزے کی حالت میں اور ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک تو اصل روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر دے گا۔ اب یہاں پہ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ بھاپ، جیسے آج کل بہت زیادہ موسم چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو زکام، نزلہ اور اس طرح کی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آیا ماہ رمضان میں بھی اگر کسی کو اس طرح کی مشکل آ جائے تو کیا وہ اسٹیم لے سکتا ہے، بھاپ لے سکتا ہے؟ تو کہا کہ اگر وہ بہت گاڑھے بخارات اور اسٹیم نہ ہو تو وہ لے سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے، یعنی وہ اسٹیم اگر لے رہا ہے تو صرف منہ کی فضا تک رہے، وہ حلق کے اندر نہ جائے۔ اگر وہ حلق میں چلی جاتی ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اسٹیم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہمیں احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے۔ اور اسی طرح سے مثلا آئی ڈراپ ہے یا نیزل ڈراپ ہے، یہ سب چیزیں بھی انسان جو ہے وہ روزے کی حالت میں لے سکتا ہے، مگر یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے، حلق سے پہلے ہی تک، یعنی اگر صرف وہ منہ کی فضا میں رہے یا سانس سے ناک سے اگر لے رہا ہے تو
نلی تک ہی وہ رہے, نیچے نہ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ لے سکتا ہے. تو یہ تھا غبار کا حلق تک جانا, اس سے بھی روزہ ہمارا جو ہے باطل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ پانی میں سر کو ڈبو دینا, اس سے بھی روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے. لیکن کس صورت میں؟ اگر جان بوجھ کر کوئی انسان اپنے سر کو, پورا سر, کوئی شرط ہے پورا سر پانی میں ڈبوئے تو روزہ باطل ہے. لیکن اگر کوئی بھولے سے سر کو ڈبو لے پانی میں, وہ پانی سے یہاں پر مراد کسی دریا میں ہو, کسی دریا میں, کسی جگہ جہاں حوض ہے اس کے اندر جو ہے وہ پانی کو میں کودے اور ایک ساتھ اپنے سر کو ڈبو لے, تو اس صورت پہ روزہ باطل نہیں ہوگا. یا پورا سر نہ ڈبوئے, آدھا ہی سر ڈبوئے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. یا اچانک کوئی پانی میں گر جاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب گرے گا تو ایک بیگ اس کا سر پانی میں پورا چلا جائے گا, تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. یا کسی نے زبردستی اس کا سر جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیا ہے, تو اس صورت میں بھی روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا. اور آخر میں وہی کہ جہاں پر اس کو شک ہو رہا ہے کہ میرا پورا سر پانی میں گیا تھا یا آدھا سر, یعنی اتنا حصہ سر کا پانی میں چلا گیا, یہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ ہمارا سر پانی میں نہیں پہنچا ہے, تو ہمارا وہاں پر روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا. وہ آیت اللہ سستانی کا اگرچہ یہاں پر یہ نظریہ ہے کہ پانی میں سر ڈبونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, یعنی بس جو آیت اللہ سستانی کے مقلد ہے ان کے نزدیک اصل پانی میں اگر سر پورا بھی ڈوب جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, مگر یہ کہ یہ عمل مکروہ ہے اور اس سے اجتناب کیا جائے, بہتر ہے اس سے پرہیز کیا جائے, یعنی نہ کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے سر پانی میں ڈبو بھی لیا ہے عمدن تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا, روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ رمضان کے روزے, ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں غوطہ خوری کا جو لباس ہوتا ہے, جو پانی کے اندر ڈوبتے ہیں انسان, جاتے ہیں تو پورا لباس پہنتے ہیں جس میں پورا سر وغیرہ سب کچھ اس میں جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے, تو کہا اس لباس میں اگر کوئی پانی کے اندر چلا جائے یا غوطہ لگا کے باہر اوپر آئے تو آیا اس میں روزہ ٹوٹے گا؟ کہا نہیں, اس میں روزہ نہیں ٹوٹے, کیونکہ اس میں اس کے سر کے بال بالکل بھیگتے نہیں ہیں. تو غوطہ خوری کا جو لباس ہوتا ہے مخصوص, اس لباس کو پہن کر اگر کوئی پانی میں اترتا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. وہ اور اسی کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی شاور کے نیچے جاتا ہے اور شاور کے نیچے نہاتا ہے, تو شاور کے نیچے نہانے سے پورا سر جو ہے اس کا پانی میں ڈوب جاتا ہے پانی سے, تو وہاں پر بھی کہا ہے کہ اس کا روزہ باطل نہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں چیز ہے وہ ہے وومیٹنگ کرنا, یعنی وومٹ کرنے کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے. لیکن کب؟ جب انسان جان بوجھ کر عمدن وومٹ کرے, الٹی کرے, قے کرے, چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. اگر عمدن وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے, یعنی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ حلق میں انگلی ڈالتا ہے تاکہ اس کو وومٹ آ جائے, تو وہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر بھولے سے کسی کو وومٹ ہو جائے یا بے اختیار وومٹ آ جائے, تو اچانک اس کے منہ سے باہر آ گیا وومٹ, ہمارے یہاں تو یہ ذہن میں تصور ہے کہ اگر وومٹ آ گئی چاہے بے اختیاری کیوں نہ ہے روزہ باطل سمجھتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر بھولے سے آ جائے یا بے اختیار منہ سے جو ہے وہ منہ میں وومٹ آ جائے, تو وہاں پر یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دن کا روزہ وہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر انگلی ڈالتا ہے حلق میں تاکہ وومٹ آ جائے یا عمدن ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو الٹی ہو جائے, تو وہاں پر روزہ باطل. اب اس کے بعد جو ہے وہ جس چیز سے روزہ باطل ہوتا ہے کہا وہ حالت جنابت, حالت حیض اور نفاس پر اذان صبح تک باقی رہنا. تو اس کنڈیشن میں بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اذان صبح تک ہم جو ہے وہ اس پر باقی نہیں رہ سکتے, ہمیں اس سے پہلے غسل کر لینا ہوگا. بس اگر کوئی مجنب ہے جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے, تو اسے چاہیے کہ اذان صبح سے پہلے وہ غسل کر لے, اور اگر وقت نہیں ہے تو اس کو تیمم کرنا ہوگا. تیمم کر کے ہی اس کو جو ہے فوراً نیت کرنی ہوگی اور روزے میں داخل ہو جانا ہوگا, بھلے ہی پھر اس کے بعد وہ غسل کرے. تو اگر اس پر غسل حیض ہے, غسل نفاس ہے, غسل جنابت ہے, تو اس کو اذان صبح سے پہلے غسل کر لینا ہوگا. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو تیمم کر لینا ہوگا, اور تیمم کرتے ہی فوراً نیت کرنی ہوگی اور روزے میں داخل ہو جانا ہوگا, اور بعد میں پھر اس کی
جگہ جو ہے وہ بعد میں وہ غسل آرام سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر غسل نہ کرے یا تیمم نہ کرے تو کہا کہ پھر اس صورت میں کیا ہے، کہا اگر وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان میں کوئی غسل جنابت نہ کرے، تیمم نہ کرے، یا غسل حیض نہ کرے، غسل نفاس نہ کرے، یا اگر اس پر وقت کم ہے، تیمم کا فریضہ ہے، تیمم نہ کرے، تو چاہے ماہ رمضان ہو یا قضا روزہ ہو ماہ رمضان کا، قضا ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی اگر وہ جان بوجھ کر غسل تیمم نہ کرے تو وہ روزہ کیا ہے، اس کا باطل ہو جائے گا۔ اذان صبح کے بعد اگر جو ہے وہ غسل کرتا ہے تو وہ اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مستحبی روزے رکھ رہے ہیں تو مستحبی روزے میں اذان صبح کے بعد بھی وہ غسل کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن قضا رمضان کے روزے اور ماہ رمضان میں اذان صبح سے پہلے اس کو غسل یا تیمم جو بھی اس کا جو ہے وہ فریضہ ہے اس کو ادا کرنا ہوگا، تبھی وہ ماہ رمضان کے روزے کو رکھ سکتا ہے اور اس رمضان میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے یہاں پر کسی کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو کہ وہ بھول جائے کہ اس کو غسل کرنا تھا اور وہ غسل نہ کرے اور کئی دن گزر جائے اور کچھ دنوں کے بعد اس کو یاد آئے کہ ارے مجھ پر وہ غسل باقی تھا، لیکن اس نے اب تک کئی روزے بھی رکھ لیے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ اگر وہ بھول گیا تھا تو غسل کرنا اور کئی دن کے روزے رکھ لیے ہیں تو جتنے بھی روزے رکھے ہیں اور جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں تمام نمازوں کو اور تمام روزوں کو اس کو ادا کرنا ہوگا، یعنی وہ تب سب قضا ہو جائے گی۔ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو جائے اور جانتا ہے کہ وہ اگر سو جائے گا تو اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہو پائے گا، کہ بیچ آدھی رات میں اس کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، یا میاں بیوی ہے ان پر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، تو بس بہتر یہ ہے کہ انسان جتنی جلد سے جلد ہو سکے غسل کر لے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ چلو ابھی سو جاتے ہیں، اذان صبح سے پہلے بیدار ہوں گے اور پھر غسل کر لیں گے، تو اگر اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں سو جاؤں گی ابھی یا سو جاؤں گا ابھی تو اب میں اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہو پاؤں گا، ہو سکتا ہے ہماری آنکھ ایسی گہری نیند لگ جائے کہ اذان صبح ہو جائے، تو یہاں پر اگر وہ سو جاتے ہیں اور اذان صبح کے بعد بیدار ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ان کا جو ہے وہ اس دن کا روزہ نہیں قبول ہوگا اور ان کو قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم بیدار نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اگر انسان کو معلوم ہے کہ نہیں ہم بیدار ہو جائیں گے، الارم بھی اس نے لگا لیا ہے یا اس کو اطمینان ہے کہ ہم مثلا جو ہے وہ اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائیں گے اور غسل بھی کر لیں گے، لیکن وہ سو گیا اور بیدار نہیں ہو پایا، تو کہا یہاں پر وہ جو ہے جب بیدار نہیں ہوا ہے تو یہاں پر جب اس کی آنکھ کھلی اذان صبح ہو چکی ہے، تو کہا یہاں پر وہ ہے کہ غسل وہ اس دن کا اس کا روزہ شمار ہوگا، روزہ اس کا صحیح ہوگا، وہ اذان صبح کے بعد جب بھی اس کی آنکھ کھلے فوراً جائے گا، غسل کرے گا اور روزہ رکھے گا، روزہ اس کا صحیح ہے۔ وہ بس یہاں پر یہ دقت اس مسئلے میں کیجیے گا کہ انسان جب غسل واجب ہے تو وہ اگر سوتا ہے تو اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے بیدار ہو جائیں گے، اگر اس کو ذرا بھی شک ہو کہ شاید ہم بیدار نہ ہو پائے تو وہاں پر پہلے غسل کرے پھر سوئے، لیکن اگر اطمینان ہے کہ نہیں ہم اٹھ جائیں گے تو وہاں پر سو سکتا ہے، اور اگر بائی چانس آنکھ نہیں بھی کھلی ہے تو اذان کے بعد ہی کیوں نہ آنکھ کھلے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے، وہ غسل کرے گا اور روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر غسل میں تاخیر کرے یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت آ جائے اور اب اذان صبح میں اتنا وقت کم ہے کہ ہم غسل نہیں کر سکتے تو وہ تیمم کر لے، تو کیا وہ تیمم مانا جائے گا؟ کہا ہاں وہ تیمم مانا جائے گا، اگرچہ اس نے غسل میں تاخیر کی وہ گنہگار کہلائے گا، اس نے گناہ کیا، جان بوجھ کر اس نے غسل میں تاخیر کی ہے، لیکن چونکہ وقت اب کم تھا تو اس نے تیمم کر لیا اور اس کا تیمم صحیح ہے، وہ تیمم کر کے روزے کی نیت کر لے گا۔ لیکن اب جب روزے کی نیت کر لیا تو اب نماز فجر کا وقت آ گیا، تو کیا اسی تیمم سے نماز فجر ادا کرے گا؟ کہا نہیں، اس تیمم سے نماز فجر کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ اب وہ غسل کریں گے اور غسل کرنے کے بعد پاک حالت میں نماز فجر کو ادا کریں گے۔ بس اگر کوئی غسل میں تاخیر کرتا ہے تو آخری وقت میں تیمم کر سکتا ہے اور روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے، اس کی نیت بھی صحیح ہے، لیکن اس تیمم سے وہ نماز فجر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ خوب، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی نجس پانی سے غسل کر لیا، اس کو پتا نہیں تھا پانی نجس ہے، اس نے نجس پانی سے غسل کر لیا اور بعد میں اس کو پتا چلا
खूब 1-2 दिन बाद पता चला, या मसलन दूसरे तीसरे दिन पता चला कि उस पानी से जिससे हमने गुस्ल किया था वो नजिस है। अब 2-3 दिन जो उसने उसी हालत में उसने रोज़े रखे, उस रोज़े का क्या हुक्म है? कहा वो रोज़ा बातिल नहीं होगा, वो रोज़ा सही माना जाएगा, क्योंकि उसको इल्म ही नहीं था। लेकिन अब जब उसको इल्म हो गया है तो वो गुस्ल करेगा और उसके बाद से फिर उसी तरह से रोज़ा रखेगा। तो एक और मसला जो यहाँ पर बयान हुआ है कि अगर औरत दिन के वक्त हैज़ या निफास में मुब्तला हो जाए, वो है रोज़े की हालत में है और उसी हालत में हैज़ में उन्हें हैज़ आ जाए या निफास उन्हें निफास में मुब्तला हो जाए, तो कहा कि उस दिन का रोज़ा उसका कबूल नहीं होगा, चाहे वो मगरिब से 1 मिनट पहले ही क्यों ना हुआ हो। 1 मिनट पहले मगरिब से उन्हें हैज़ आ गया, तो कहा उस सूरत में उसका उस दिन का रोज़ा कबूल नहीं होगा, उस रोज़े को भी उसको क़ज़ा करनी होगी, वो रोज़ा कबूल नहीं होगा, यदि पूरा रोज़ा मुकम्मल नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई खातून अज़ान सुबह से पहले हैज़ या निफास से पाक हो गई, तो ये मसला भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खुसूसन हम सब लोगों के लिए कि माह मुबारक रमज़ान में कोई पीरियड्स किसी को शुरू हो जाते हैं, तो जब ये 5 दिन 6 दिन के बाद जब ये पीरियड ख़त्म होते हैं, तो अब यहाँ पर सुबह के वक्त को देखेंगे। अगर अज़ान सुबह से पहले वो पाक हो जाती है, तो लेकिन इतना उसके पास वक्त नहीं है कि वो गुस्ल करे, तो उसको ऊपर क्या वाजिब है? तयम्मुम करना। वो तयम्मुम करके फ़ौरन रोज़े की नियत कर लेगी और बाद में गुस्ल करेगी। लेकिन अगर तयम्मुम का भी उसके पास वक्त नहीं है, इतना शॉर्ट वक्त है कि इधर वो पाक हुई है और इधर अज़ान हो रही है, ना उसके पास गुस्ल का वक्त है ना तयम्मुम का वक्त है, तो कहा उसी सूरत में वो जो है वो रोज़े की नियत कर लेगी और बाद में गुस्ल करेगी, तो यानी उसी हालत में वो नियत कर लेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम आज का रोज़ा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने गुस्ल नहीं किया, हमने तयम्मुम नहीं किया, नहीं, आप उसी हालत में नियत कर लेंगी और रोज़े में दाखिल हो जाएंगी और बाद में आप उस आराम से करिए और फिर नमाज़ पढ़िए और फिर जो है वो रोज़े को मुकम्मल करिए। लेकिन अज़ाने दूसरा एक यहाँ पर एक ये मसला है कि अज़ान सुबह के बाद हो सकता है किसी को अज़ान सुबह के बाद पता चले कि अज़ान सुबह हो चुकी है और उसके बाद पता चले अरे मैं तो पाक हो गई, और ये भी पता चले कि अब मैं जो पाक हुई हूँ अभी नहीं पाक हुई हूँ, अज़ान सुबह से पहले पाक हो गई, यानी अज़ान सुबह से पहले मैं पाक हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है? तो कहा यहाँ पर ये हुक्म है कि अगर उसने मुब्तलाते रोज़ा पर अमल नहीं किया, कोई चीज़ खाई भी नहीं है, अज़ान से पहले उसने तर्क कर दिया था, कोई चीज़ अज़ान होने के बाद नहीं खाई है, तो फिर वो उस हाल में रोज़ा रख लेगी, यानी नियत करेगी उसी वक्त और गुस्ल करेगी और रोज़ा रख लेगी। और अगर उसने कुछ चीज़ खा ली थी, चूँकि उसको पता नहीं था ना कि वो हैज़ से पाक हो चुकी है, उसने कुछ चीज़ खा ली थी, तो वहाँ पर फिर उस पर रोज़ा उस दिन का वाजिब नहीं होगा, बाद में उसकी कज़ा करेगी। बस ये दिक्कत करेगा कि अगर हमें पता चल जाए कि हम मतलब अज़ान सुबह के बाद ही हमें पता चले कि हम पाक हो चुके थे और वो अज़ान सुबह से पहले ही पाक हो चुके थे, तो उस दिन का भी रोज़ा हम रख सकते हैं। उसी वक्त नियत कर लेंगे और गुस्ल कर लेंगे और उसके बाद मतलब नियत करके फिर गुस्ल करेंगे और रोज़ा हमारा उस दिन का सही होगा, उसको माना जाएगा। तो उसके बाद एक और कंडीशन इस्तिहाज़ा है कि इस्तिहाज़ा में अगर कोई खातून इस्तिहाज़ा खून देखती है तो आया उसमें उसका रोज़ा क्या है, रोज़े का हुक्म क्या है? कहा चूँकि हालत इस्तिहाज़ा में नमाज वाजिब है तो रोज़ा भी वाजिब है, मगर उसके वो ख़ास अहकाम है इस्तिहाज़ा के कि उस अहकाम के मुताबिक अमल करना होगा कि अगर वो इस्तिहाज़ा कलीला है तो गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, अगर मुतवस्सिता है, कसीरा है, तो उस सूरत में उसको जो है वो अज़ान से पहले ही जो है वो गुस्ल भी करना होगा और फिर गुस्ल करके ही वो जो है वो रोज़े रख सकती है इस्तिहाज़े कलीला। तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो बयान की गई है जिससे हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है, जो नवी चीज़ है, कहा वो है हुक्ना, जिसको मैंने कल बयान किया था, एनिमा जिसको कहते हैं। एनिमा लेने से भी रोज़ा बातिल हो जाता है। तो बाज़ लोग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए या किसी और बीमारी की वजह से या बुखार की वजह से जो है वो एनिमा लेते हैं। एनिमा क्या है? आप जानती हैं कि पीछे के मकाम पे जो है कोई चीज़ डाली जाती है, अब वो चीज़ जो है वो 2 फॉर्म में होती है, या सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है। अगर बुखार वगैरह हो तो सॉलिड फॉर्म में एक दवा होती है जो डाली जाती है पीछे के मकाम में और जिससे वजह से बुखार वगैरह उतर जाता है, या कोई बीमारी है तो उससे दर्द को कम करने के लिए वो चीज़ डाली जाती है, एनिमा दिया जाता है।
खूब सॉलिड फॉर्म में अगर एनिमा दिया जा रहा है तो उससे हमारे रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ दी जा रही है, एनिमा दिया जा रहा है, तो उससे जो है वो रोज़ा बातिल हो जाएगा। चाहे वो बीमारी ही की वजह से क्यों ना हो, मगर उस सूरत में एनिमा इस तरह से लिक्विड फॉर्म में लेने में रोज़ा बातिल है। तो अब यहाँ तक ये 9 चीज़ों को हमने कंप्लीट बयान कर दिया था कि इन चीज़ों को लेने से या इन चीज़ों पर अमल करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। तो अब अगर किसी ने इनके अलावा जानबूझकर इन चीज़ों पर अमल किया या इन चीज़ों को अंजाम दिया तो क्या है, उसको उसका कफ़ारा देना होगा। किसी ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, या मसलन जो है वो इस्तेमना किया, या मसलन जो है वो जिमा अगर अंजाम दे दिया, इस अमल को अंजाम दे दिया, या दूसरे तमाम वो अमल जो भी हमने बयान किए हैं इसको अंजाम दिया जानबूझकर, तो उसे कफ़ारा देना होगा। कफ़ारा किसे कहते हैं? कफ़ारे का मतलब हम अपनी ज़बान में जिसको कहें जुर्माना, उसे एक तरह से इसका जुर्माना देना होगा। अब वो जुर्माना क्या है? कहा 3 चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक चीज़ अंजाम देनी होगी, या एक गुलाम को आज़ाद करना होगा, या 60 रोज़े रखने होंगे, तो जिसमें से 31 रोज़े जो हैं वो मुसलसल रखने होंगे, और फिर बाकी जो 30 रोज़े हैं वो, या 61 हम बोलेंगे, 61 इसलिए कि एक तो क़ज़ा है और 60 जो है उसके जुर्माना है, तो जिसमें से 31 तो हमको मुसलसल रखने होंगे और बाद में 30 जो हैं वो हम आगे पीछे भी रख सकते हैं, और या फिर 60 मोमिन फ़कीरों को खाना खिलाना होगा। ये हमारा जो है वो कफ़ारा है रोज़े को तोड़ने का। जो लोग जानबूझकर अमदन रोज़ा तोड़ते हैं या रोज़ा नहीं रखते हैं, जानबूझकर बिना किसी उज़्र शरई के वो रोज़ा नहीं रखते हैं माह रमज़ान में, तो उनको ये कफ़ारा अदा करना होगा। तो अब आज के दौर में तो ग़ुलाम है नहीं भाई, ग़ुलाम का दौर तो पहले था, तो अब क्या करें? तो कहा कि ग़ुलाम का दौर चूँकि नहीं है तो हम उन 2 चीज़ों पर अमल करेंगे, यानी 60 रोज़े रखेंगे, 61 रोज़े रखेंगे, या फिर क्या है 60 लोगों को, 60 फ़कीरों को खाना खिलाएंगे। तो अब यहाँ पर मसला कि अगर अमदन और इख्तियार से बग़ैर किसी शरई उज़्र के कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता है, तो मैंने क्या कहा कि उसमें उसको क़ज़ा भी करनी है और कफ़ारा भी अदा करना है। तो अब लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशनें हैं। हो सकता है किसी को एहतिमाल हो कि रोज़ा उज़्र की, किसी उज़्र की वजह से उस पर वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर उसको महसूस ये हुआ, वो सफ़र पर गया है। आपको पता है कि सफ़र पर जब कोई जाता है तो उस पर नमाज साक़ित है, रोज़ा वाजिब नहीं है। तो वो सफ़र पे चला गया है और सफ़र में जब सफ़र में पहुंचा तो उसको लगा कि मैं मुसाफिर के हुक्म में आता हूँ, मुझ पर रोज़ा वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये मिसाल दे रही हूँ। वो एहतिमाल ये देता है कि मैं अब चूँकि इतने किलोमीटर, क्योंकि सफ़र में है कि आप 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना, यानी टोटल 44 किलोमीटर, या पूरा 44 किलोमीटर का अगर आप सफ़र करते हैं तो आप मुसाफिर के हुक्म में आ जाएंगे। तो एक शख्स 22 किलोमीटर का सफ़र समझ के बाहर, अपने शहर से बाहर आया और वहाँ पर वो समझ रहा है कि अब मैं मुसाफिर के हुक्म में आ गया हूँ तो मुझ पर रोज़ा वाजिब नहीं है, उसने रोज़ा नहीं रखा। लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं, अब ये 22 किलोमीटर नहीं था, ये तो 20 ही किलोमीटर था। तो अब जब 20 किलोमीटर था तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसको रोज़ा रखना था, लेकिन उसने सिर्फ ये एहतिमाल देके कि मुझ पर शायद रोज़ा वाजिब नहीं है क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, उसने रोज़ा नहीं रखा, और अब उसको पता चल रहा है कि नहीं, रोज़ा पेश पर रखना वाजिब था। तो यहाँ पर उसको उसकी क़ज़ा भी करनी होगी और कफ़ारा भी अदा करना होगा। क्यों? क्योंकि उसने इत्मीनान हासिल नहीं किया था। एहतिमाल की बिना पर आप रोज़ा तर्क नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप गैस करने के कि हाँ शायद हम पर वाजिब ना हो, आप इस बिना पर सिर्फ रोज़ा नहीं तर्क कर सकते हैं जब तक कि आपको यकीन हासिल ना हो जाए। इस शख्स को पहले यकीन हासिल करना चाहिए था कि मैं पूरा 22 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ या नहीं आया हूँ। चूँकि उसने यकीन हासिल नहीं किया था, सिर्फ एक एहतिमाल दे रहा था, तो उस एहतिमाल की बिना पर उसके लिए उस दिन का रोज़ा जो है वो बातिल हो जाएगा, और उसको क़ज़ा भी करनी होगी और उसका कफ़ारा भी, मतलब उसने जो रोज़ा छोड़ दिया उसकी क़ज़ा भी करनी होगी और कफ़ारा भी अदा करना होगा। लेकिन मुमकिन है, हो सकता है कोई हुक्म शरई नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था कि सफ़र में इतने किलोमीटर जाने पर रोज़ा बातिल हो जाता है, मतलब रोज़ा हम पर से साबित हो जाता है। वो असल हुक्म शरई नहीं जानता था, या नहीं जानता था कि इस अमल को अंजाम देने से रोज़ा हमारा जो है वो बातिल हो जाता है। मसलन सर को पानी में पूरा तरह से डुबोने में
आया रोज़ा बातिल हो जाता है, उसको पता नहीं है और वो सर को पानी में डुबो ले, तो कहा यहाँ पर सिर्फ उस पर क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, चूँकि उसको इल्म ही नहीं था। जहाँ इल्म हो वहाँ भूल जाए या वो उसको जो है वो याद ना हो, तो उस सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा है। या अगर उसको इल्म है कि ये काम हराम है लेकिन इससे रोज़ा टूट जाएगा, ये इल्म नहीं है, दिक्कत कीजिए। अगर उसको ये मालूम है कि ये काम हराम है मगर आया इससे रोज़ा भी टूटता है या नहीं, ये नहीं पता है। मसलन उसको पता है कि मिट्टी खाना हराम है, आप सब जानते हैं मिट्टी खाना क्या है, हराम है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मिट्टी खाने से भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। वो तो ये समझता था भाई खाने पीने की चीज़ों से खाने से जो है वो रोज़ा टूटता है, आया मिट्टी खा लेने से भी रोज़ा टूट जाएगा, इसको ये नहीं पता था और उसने जो है वो मिट्टी खा ली। तो क्या यहाँ पर क्या हुक्म है? यहाँ पर भी उसके लिए क़ज़ा है और एहतियात वाजिब की बिना पर कफ़ारा भी अदा करना होगा। ठीक है, तो ये तमाम मेरी आयतुल्लाह सिस्तानी का भी फतवा है और आयतुल्लाह खामनई का भी। या अगर कोई पेट से कोई चीज़ मुंह में आ जाए और अमदन उसको निकल ले, यहाँ पर भी उसको क़ज़ा करनी है और उसका कफ़ारा भी अदा करनी है। इसलिए मैंने कहा था जब वोमिट आए या कोई चीज़ हलक से मुंह में आ जाए तो फ़ौरन उसको थूक दे। अगर हमने अमदन उसको निकल ली तो हम पर क़ज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी वाजिब है। या अगर किसी को बिना मुतमईन हुए, कोई ऐसा होता है ना, हम लोग इफ्तार के वक्त बैठे हुए हैं और किसी ने कहा अरे वक्त हो गया आप इफ्तार कर लीजिए, और हम बिना मुतमईन हुए उसकी बात पर यकीन कर लें और इफ्तार कर लें और बाद में हमको पता चले कि नहीं अभी तो वक्त हुआ नहीं था इफ्तार का, अभी 5 मिनट बाकी थे, अभी 3 मिनट बाकी थे, तो कहा यहाँ पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत दिक्कत करनी है कि हम जब तक इत्मीनान हासिल ना हो जाए, इसीलिए हमारे उलमा ये कहते हैं कि आप इफ्तार का वक्त होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट और वेट कर लीजिए ताकि आपको यकीन कामिल हो जाए कि वक्त कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमने इफ्तार किया। भले ही आप 5 मिनट 10 मिनट और ताख़ीर कर दीजिए, उसमें आप नमाज़ पढ़ लीजिए मगरिब की हालत रोज़े में आपने मगरिब की नमाज़ अगर अदा की तो उसका और ज़्यादा अजर और सवाब है। तो फ़ौरन जैसी अज़ान हुई आपने फ़ौरन लुक़मा, या किसी ने कहा नहीं अज़ान हो गई आप बस खा लीजिए, और हमने बस फ़ौरन उठाया खजूर मुँह में डाल लिया, किसी की बात पर आप फ़ौरन जो है वो अपने रोज़े को नहीं खोल सकती हैं जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए। अगर आपने मुतमईन हुए बगैर जो है वो अमल कर लिया और बाद में पता चला कि वक्त नहीं हुआ था तो क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। तो उसके अलावा अगर कोई हराम अमल से रोज़े को जो है वो तोड़ता है तो वहाँ पर भी क़ज़ा और कफ़ारा है। हराम अमल से मसलन जिमा के ज़रिए से, मगर इस्तिमना के ज़रिए से अगर वो रोज़ा तोड़ता है तो उस पर भी क़ज़ा और कफ़ारा है। तो और जितनी मर्तबा उस हराम अमल को अंजाम देगा उतने ही उस पर कफ़ारा होगा। देखिए एक मर्तबा इंसान ने खाना खाया तो उस पर भी क़ज़ा और कफ़ारा है, लेकिन अब खाना खा लिया तो उसने रोज़ा तोड़ दिया, अब उसके बाद फिर से वो कोई चीज़ खाता है दिन भर में कई दफ़ा तो उसमें बस एक ही कफ़ारा होगा। लेकिन जिमा या इस्तिमना का मसला ये है कि ये रोज़े की हालत में जितनी मर्तबा भी अंजाम देगा, एक मर्तबा अंजाम दिया तो एक मर्तबा क़ज़ा और कफ़ारा है, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर उसी अमल को अंजाम दे, तीसरी बार भी उसी अमल को अंजाम दे, तो कफ़ारे की तादाद भी उतनी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हराम अमल से बार बार रोज़े को तोड़ रहा है, मतलब रोज़े को तोड़ा बार बार उसी अमल को अंजाम दे रहा है, तो कफ़ारा भी उतनी ही तादाद में उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और अगर कोई ज़िना के ज़रिए से जो है वो कार हराम के ज़रिए से जो है वो रोज़ा तोड़े तो वहाँ पर क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारे जम वाक़ई हो जाएगा। कफ़ारे जम क्या है? हमने कहा कफ़ारा क्या है, वो 3 चीज़ें बताई थी कि उसमें से या ये, ठीक है, या गुलाम आज़ाद करे या 60 रोज़ा रखे या 60 फ़कीरों को खाना खिलाए, लेकिन कफ़ारे जम यानी तीनों चीज़ों को अदा करे। तो अब तीनों में तो गुलाम नहीं है तो अब दोनों चीज़ों को, 60 रोज़े भी रखेगा और 60 फ़कीरों को खाना भी खिलाएगा। तो अब 60 फ़कीरों को खाना खिलाने से क्या मुराद है? कहा या 60 फ़कीर को खुद खाना बना के पेट भर के खिलाए या 60 फ़कीरों को जो है वो 750 ग्राम चावल या आटा जो है ये खिलाए। तो बस 60 फ़कीर को खिलाने से क्या मुराद है? या खुद बना के 60 फ़कीरों को बुलाए और पेट भर खाना खिलाए, या 60 फ़कीरों को 750 ग्राम हर एक को चावल या आटा उनके घर तक पहुँचाए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये सवाल है कि क्या 60 की तादाद का मुकम्मल करना ज़रूरी है कि 60 लोगों को ही दें, यानी एक को हम 60 लोगों का हिस्सा दे सकते हैं? का नहीं, एक को नहीं दे सकते या 2 को नहीं दे सकते, आपको 60 की तादाद मुकम्मल करनी होगी।
گھر میں 10 لوگ ہیں تو آپ اس کو 10 حصہ دے سکتے ہیں. ایک فقیر ہے، اس کے گھر میں 5 لوگ ہیں تو آپ اس کو 5 حصہ دے سکتے ہیں. آپ ایسے کر سکتے ہیں، ہر فرد کے اعتبار سے حصے دے سکتے ہیں. لیکن ایک ہی فقیر کو آپ 60 لوگوں کا حصہ نہیں دے سکتے. وہاں پر ہمیں کم سے کم 60 فقیر کی تعداد کو مکمل کرنا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ کفارے کا فوراً ادا کرنا ضروری ہے کا فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان زیادہ تاخیر بھی نہ کرے، جتنا جلدی سے جلدی ممکن ہو سکے وہ اس کفارے کو کوشش کرے ادا کرے. لیکن اگر کوئی کفارہ نہیں دے سکتا، کسی کی مالی حیثیت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ 60 فقیر کو کھانا کھلائے، یا کسی کے اندر اتنی قوت توانائی نہیں ہے کہ وہ 60 روزے رکھ سکے، تو اس صورت میں کیا ہے، کہا جتنا فقیر کو کھلا سکتا ہے، 10 لوگوں کو کھلا سکتا ہے، 5 لوگوں کو کھلا سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا کھانا کھلائے اتنے فقیر کو، پلس خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے. یا اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو جتنے بھی روزے رکھ سکتا ہے اتنے روزے رکھے اور استغفار کرے. یا اگر ایک کو بھی نہیں کھلا سکتا ہے، اتنی بھی استطاعت نہیں کہ ایک فقیر کو بھی کھانا کھلائے، تو کہا اس صورت میں وہ صرف استغفار کرے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے. انشاءاللہ کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن یہاں پر انسان کا قصد یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی میرے پاس استطاعت ہوگی یا میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو میں انشاءاللہ اس سے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اگر میری قوت و توانا آ گئی تو میں روزہ رکھوں گا. وہ یہ اس شرط کے ساتھ استغفار کریں گے، اگر استطاعت زندگی میں آپ نے خدا نے مجھے دی تو میں، اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں فقیروں کو کھلاؤں گا، یا اگر میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو پھر آگے روزہ رکھوں گا. اس کے بعد سوال یہ کہ جو یہ کفارہ دیا جا رہا ہے، آیا یہ غیر سید کا کفارہ سید کو دیا جا سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، سید کا الگ نہیں، اس میں ہے کہ دینا جائز ہے. غیر سید کا کفارہ جو ہے کفارہ روزہ، غیر سید کا کفارہ روزہ سید کو دینا جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ نہ دیا جائے. بہتر ہے کہ سید کا کفارہ سید کو دیا جائے، غیر سید کا کفارہ جو ہے وہ غیر سید کو دیا جائے. ہاں، سید کا کفارہ غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگرچہ کوئی اشکال بھی نہیں ہے. آیت اللہ سستانی کا جو مسئلہ ہے جس میں انہوں نے بیان یہی کیا ہے کہ غیر سید کا کفارہ بھی سید کو دیا جا سکتا ہے، مگر بہتر ہے تکلیف کیا جائے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اسے 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، کسی عورت کے اوپر جو ہے وہ 60 روزے اس پر واجب ہو گئے، اب وہ روزہ رکھ رہی ہے، تو اس میں نے کہا تھا نا 31 روزے مسلسل رکھنے، لگاتار 31 دن تک اس کو روزے رکھنے ہیں. تو اب وہ اگر وہ جو 31 دن روزے رکھ رہی ہے تو اس روزے کے دوران میں بیچ میں جو ہے 2 پیریڈس اس کے آ گئے، تو اب کیا کرے؟ کیا اب اس کے بعد پھر نئے سے آغاز کرے؟ کہا نہیں، کہا جہاں تک وہ روزہ رکھتی ہے اس کے بعد جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو اس گیپ کو چھوڑ کر پھر پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد پھر وہ نئے سرے سے مطلب جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو کرے گی، یعنی نئے سرے سے انجام نہیں دے گی، بلکہ اس کے مثال طور پر 15 روزے رکھ چکی تھی اور اب اس کو 15 سے 20 اس کو جو ہے وہ پیریڈس آ گئے ہیں، اب 21 کو پاک ہوئی ہے، تو کہا 21 سے وہ 16 روزہ اسٹارٹ کرے گی، کہ 15 کے بعد وہ 21 تاریخ سے 16واں روزہ جو ہے وہ اسٹارٹ کرے گی، یعنی اسی کے آگے سے وہ کنٹینیو کریں گے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تسلسل کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل گیپ نہ ہو، یہ شرعی گیپ جو ہے وہ کوئی مشکل اس سے پیش نہیں آئے گی، وہ تسلسل قائم رہے گا. تو اس کے بعد مسئلہ ہے کہ رمضان کا قضا روزہ اگر توڑے تو اس کا کیا کفارہ ہے. ہم لوگ جو قضا روزہ ہم پر واجب ہو جاتے ہیں، جو ہم پر رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگلا ماہ رمضان آنے تک ہمیں ان روزوں کو ادا کر دینا ہے. اگر کوئی ان روزوں کو توڑتا ہے تو کیا اس پہ بھی کفارہ ہے؟ کہا کہ قضا روزے کو توڑنا اسی وقت جائز ہے، لیکن کب جائز ہے؟ کہ جب ہمارے پاس وقت موجود ہو، گنجائش ہو. مثال کے طور پر کسی کے اوپر 5 روزے واجب ہیں جو پچھلے ماہ رمضان کے چھوٹے ہیں، اور ابھی رمضان آنے میں مثال کے طور پہ 20 دن باقی بچے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہم وہ روزہ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. کب توڑ سکتے ہیں؟ مگر کہا ظہر سے پہلے. یہ توجہ رکھیے، ظہر سے پہلے ہم قضا رمضان کے روزے توڑ سکتے ہیں، مگر اس صورت میں جب ہمارے پاس وقت میں گنجائش ہے تو ہم ظہر سے پہلے توڑ سکتے ہیں، لیکن ظہر کے بعد نہیں توڑا جا سکتا ہے.
ظہر کے بعد اگر آپ نے جو قضا روزے رکھے ہیں اور ظہر کے بعد جو ہے اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ شاید آپ نہیں رکھنا چاہ رہی ہیں، تو اب اس کے بعد جو ہے آپ روزہ نہیں توڑ سکتے. ہاں ظہر سے پہلے تک توڑ سکتے تھے، مگر وہی شرط یہ تھی کہ وقت میں گنجائش ہو. لیکن اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو وہاں ظہر سے پہلے بھی نہیں توڑ سکتے. مثال کے طور پہ 5 دن ہم پر روزے واجب ہے اور اب رمضان میں بھی 5 ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم توڑنا چاہ رہے ہیں، تو کہا اب یہاں پر روزہ ظہر سے پہلے بھی نہیں توڑ سکتے کیونکہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ اگر ابھی نہیں رکھیں گے، اب توڑیں گی تو پھر آپ کب رکھیں گے؟ تو یہاں پر وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ظہر سے پہلے بھی ہم قضا روزے جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے ہیں. تو قضا روزے کب توڑ سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس وقت میں گنجائش ہو تو ہم ظہر سے پہلے توڑ سکتے ہیں، ظہر کے بعد نہیں توڑ سکتے. لیکن اگر کوئی کسی کا روزہ اجیر ہوا ہے، مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے وہ کسی کا روزہ اجرت پر اس نے لیا تھا کہ میں فلاں کا روزہ جو ہے وہ رکھ رہا ہوں 1 مہینے کا، وہ اجیر ہے، ابھی وہ پورا روزہ رکھا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں آیا ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ کہاں ہاں، وہاں ظہر سے پہلے بھی توڑ سکتا ہے، ظہر کے بعد بھی توڑ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کا روزہ اجیر ہوا ہے اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ اس رمضان کے آنے سے پہلے مکمل کرنا ہے. آپ کبھی بھی اس کو مکمل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس میں چونکہ وقت کی ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ کبھی بھی روزہ توڑ سکتے ہیں. ظہر سے پہلے بھی توڑ سکتے ہیں اور ظہر کے بعد بھی توڑ سکتے ہیں. تو لیکن اب اگر کوئی قضا روزے کو توڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کے بعد توڑ دیتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مومن فقیر کو کھانا کھلائے اور یا پھر 10 مومن فقیر کو 750 گرام جو ہے وہ آٹا یا چاول جو ہے وہ دے. تو پیٹ بھر کے آپ کو کھانا کھلائے یا وہ کھانا جو ہے ان تک پہنچائے. یہ ہے قضا روزہ توڑنے کا جو ہے وہ کفارہ ہے. تو اب اس کے بعد اگر کوئی اس کفارے کو ادا نہ کرے، مثال کے طور پہ ہم پر قضا روزے تھے اور ہم نے جو ہے وہ قضا روزے توڑ دیے تو ہم پر کیا ہے؟ کفارہ آ گیا. اب اس کفارے کو کوئی ادا نہ کرے یا مثال کے طور پر میں دوسری طرح سے اس کو بیان کروں کہ اگر ہم پر ماہ رمضان کے روزے قضا ہے تو واجب ہے ہم پر کہ رمضان آنے سے پہلے یعنی یہ رمضان آنے سے پہلے ہم کو اس تمام روزوں کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو گویا کیا ہے؟ ہم نے تاخیر کر دی. تو اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کرنے کا بھی اس کو کفارہ دینا ہوگا. یعنی آپ کو 1 سال کے اندر اپنے روزے کو رکھ لینا ہے، اپنے روزے کو ادا کر دینا. اگر 1 سال کے اندر ادا نہیں کیا تو وہ روزوں پر قضا کے ساتھ ساتھ تاخیر کا کفارہ بھی چڑھ جائے گا. یہ دقت کیجیے، یہ چیز لوگ اس کو اتنی دقت نہیں کرتے ہیں. پچھلے سال کا روزہ چھوٹا تھا، ہم نے اس سال پورا گزر گیا، نہیں رکھا، رمضان آ گیا، اب رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں لیکن پچھلے سال کے قضا روزے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں. تو اب جو مکمل نہیں ہوئے ہیں تو ان روزوں کا تاخیر کا کفارہ ہم پر آ چکا ہے. اب ہمیں اس کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تاخیر کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. اور تاخیر کا کفارہ کیا ہے؟ تاخیر کا کفارہ وہی ہے کہ ہر روزے کے بدلے 750 گرام گیہوں یا چاول یا آٹا کسی غریب کو ہر روزے کے بدلے. تو بس جتنے بھی روزے چھوٹے ہر روزے کے بدلے میں قضا کے ساتھ ساتھ 750 گرام گیہوں چاول جو ہے فقیر کو دینا. مگر یہ کہ اگر کوئی شخص پورا سال بیمار ہو تو اس پر روزے کی نہ قضا ہوگی اور نہ ہی اس کو کفارہ تاخیر دینا ہوگا. آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو چھوٹ دی گئی ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو چھوٹ دی گئی ہے؟ کہا نمبر 1 وہ لوگ جو سال بھر بیمار ہیں، نمبر 2 وہ لوگ کہ جو سال بھر سفر میں ہیں، نمبر 3 وہ لوگ کہ جو خاتون حاملہ ہیں، نمبر 4 وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، نمبر 5 وہ ضعیف مرد یا ضعیف خاتون جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو ان کو روزے میں چھوٹ دی گئی ہے. کیا چھوٹ دی گئی ہے؟ کہ یہ سب وہ افراد ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. تو اب یہ یہاں پر روزہ نہیں رکھیں گے. رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، کوئی خاتون حاملہ ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے گی. یا کوئی خاتون بچے کو جو ہے فیڈ کرا رہی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے گی، اس دن فدیہ دے گی.
یا اگر کوئی جو ہے وہ بیمار ہے، خاتون ہے، ضعیف ہے، یا کوئی شخص ہے وہ بہت ضعیف ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے ہر روزے کے بدلے میں ان کو فدیہ دینا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا وہ، مگر یہ کہ یہ فدیہ ہر دن کے روزے کا دیا جائے گا اس امید کے ساتھ کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کی جو ہے وہ قضا کر لیں گے، یعنی حاملہ خاتون فدیہ دے گی مگر اس امید کے ساتھ اور اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر اس کی قضا کرے گی۔ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے وہ فدیہ دے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی اس کی حالت، تو پھر وہ اس کی قضا کرے گی۔ جو شخص سفر میں ہے، مستقل سفر میں ہے، تو وہ بھی اس کی جو ہے اس پر کافی وہ صرف قضا، یہ سفر والا الگ ہے مسئلہ، جو مستقل سفر میں اگر رہتا ہے تو اس پر صرف قضا ہے، اس کو فدیہ نہیں دینا ہے، لیکن ہاں جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی فدیہ دینا ہے۔ لیکن اگر وہ طاقت اور توانائی ان میں آ جاتی ہے تو ان کو قضا رکھنی ہوگی، لیکن اگر وہ ان میں طاقت توانائی نہیں ہے تو ان پر قضا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 70 80 90 سال کے ہمارے دادا ہے یا ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ ہر دن کے بدلے میں فدیہ دیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بعد میں بھی ان میں اتنی طاقت توانائی نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے، تو ان پر اصل روزہ واجب ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پورا سال بیمار رہے، یعنی ایک خاتون ہے یا ایک کوئی شخص ہے جو پورا سال بیمار ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کی بیماری پورے سال، یعنی اس رمضان سے اس رمضان تک پورے سال اس کی بیماری جو ہے وہ طولانی مطلب پکڑی رہی اور وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، تو اس پر بھی قضا واجب نہیں ہوگی، وہ صرف وہی فدیہ دے گا جو رمضان میں اس نے دیا ہے، نہ اس پہ تاخیر کا کفارہ ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے۔ مگر یہ کہ اگر وہ بیچ میں ٹھیک ہو جائے، کوئی شخص بیمار ہے اور ماہ رمضان پورا بیمار رہا، بلکہ 6 مہینے 7 مہینے تک بیمار رہا، لیکن بیچ میں جو ہے 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ٹھیک ہو گیا، تو جب وہ ٹھیک ہوا ہے تو پھر اس پر قضا اس کو قضا ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر پورے سال بیماری رہی، اور صرف پورے سال نہیں بلکہ سالوں سال سے وہ بیمار چل رہا ہے، تو اس کو صرف فدیہ دینا ہوگا، اس پر قضا نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے تاخیر کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہی ہے 750 گرام گیہوں، چاول یا آٹا کسی غریب فقیر کو دے دینا، یہ ہر روزے کا فدیہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ قضا روزوں میں آیا ترتیب شرط ہے؟ مثال کے طور پہ ہم اس سال روزہ جو رکھ رہے ہیں قضا ہمارے پچھلے سالوں کا، تو کیا ہمیں ترتیب سے رکھنا ہوگا کہ مثلا ہم 12 سال پہلے جو ہم نے چھوٹا تھا پہلے وہ رکھیں، پھر اس کے بعد والے روزے رکھیں، پھر اس کے بعد والے روزے رکھیں، یعنی اس ترتیب کے ساتھ رکھیں؟ کہا نہیں، سب سے پہلے تو پچھلے سال کا جو روزہ چھوٹا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، پچھلے سال کے جو بھی آپ کے روزے قضا ہیں پہلے اس کو آپ ادا کریں گی، اور اس سے پہلے کے جو چھوٹے ہوئے ہیں اس میں ترتیب شرط نہیں، آپ کسی سال کا بھی روزہ اتنا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ پہلے 5 سال پہلے کا رکھیے، پھر 3 سال پہلے کا رکھیے، پھر 2 سال، اس میں ترتیب کی شرط نہیں ہے، لیکن پچھلے سال والے روزے کو پہلے مقدم کرنا ہوگا، پہلے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے کہ قضا روزوں کی تعداد میں اگر کسی کو شک ہو رہا ہے، ہم ادا کر رہے ہیں روزے قضا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے روزے ہمارے چھوٹے ہیں، مثال کے طور پہ پچھلے سال ہمارے روزے قضا ہوئے لیکن ہمیں یاد نہیں آ رہا 5 روزے چھوٹے کہ 6 روزے چھوٹے، کہا جتنے پر آپ کو یقین حاصل ہو جائے تو آپ اتنے روزے رکھیں، لیکن کہا بہتر یہ ہے کہ زیادہ پر میں نہ رکھیں، 5 اور 6 میں شک ہو رہا ہے تو آپ 6 روزے رکھیں تاکہ آپ کو یقین کامل حاصل ہو جائے کہ ہاں آپ نے پورے روزے ادا کر لیے ہیں۔ وہ اسی طرح سے پچھلے بھی روزوں کو جب انسان کاؤنٹ کرے، دیکھیں ہمیں اپنے روزے خود ادا کرنے، جب تک ہم حیات میں ہیں زندہ ہیں ہمیں اپنے روزے خود ادا کرنے، 9 سال کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے جتنے بھی روزے نہیں رکھے ہیں، آپ پہلے اس کو بیٹھیے اچھے سے غور و فکر کیجیے، اپنے بڑے بزرگوں سے سوال کیجیے کہ ہم نے روزے کب سے رکھنا اسٹارٹ کیے، اور جب ہم روزے رکھتے تھے تو کتنے دن روزے رکھتے تھے، کتنے دن ہمارے روزے چھوٹے ہیں، خود سے آپ اس ایک جو ہے اسٹیمیٹ تیار کیجیے کہ اتنے سالوں کا اتنے ہر سال کے 30 روزے ہیں تو 30 روزوں میں ہم نے اتنے روزے رکھے، اتنے روزے ہمارے شاید چھوٹے ہوں گے، وہ پورا آپ ایک اسٹیمیٹ اس کا پورا تیار کیجیے، اور پھر جتنا آتا ہے وہ کوشش کریے ان روزوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے ادا کرنے کی، تو جتنی طاقت توانائی اللہ نے آپ کو دی اتنی کوشش کریں اس روزوں کو آپ ادا کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے روزوں کو ادا نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ مرنے کے بعد ہمارے وارث ہمارے بچے ہمارے روزوں کو ادا کریں گے کہ نہیں، اور یہ واجب ہے اور اس کا حساب کتاب بھی ہم کو دینا ہوگا۔ تو
اب ایک مسئلہ اور ہے ماں باپ کے قضا روزوں کے احکام. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ باپ کے قضا روزے اور بنا احتیاط ماں کے قضا روزے جو ہے وہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے. کہ بڑے بیٹے کو باپ کے اور بنا احتیاط یعنی عبد اللہ خامنئی کہتے ہیں ماں کے بھی اگر قضا روزے ہیں تو وہ بڑے بیٹے کو ادا کرنے ہوں گے, یا وہ خود ادا کرے یا کسی کو جو ہے وہ اجیر بنائے اور اس کو اجرت دے کر جو ہے وہ ماں باپ کے روزے جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے. تو اگر کسی اولاد کی جو ہے وہ کسی ماں باپ کی پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹا نہ ہو تو کہا وہاں پر کیا کرنا ہے, تو کہا وہاں پر پھر وہ جو ہے اس کے مال میں سے جو بھی میراث ہے اس کی, تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے اس کے واجبات کو ادا کرنے کے لیے جو ہے یا وہ وصیت کرے یا اس کے ورثہ جو باقی بچے ہیں وہ ایک حصہ اس کے واجبات کو ادا کرنے میں لگائیں اور باقی حصے کو پھر اپنی میراث میں تقسیم کریں. پر کوشش ہی کریں کہ نماز روزے کے انسان جو ہے خود بھی وصیت کر کے جائے کہ مجھے کتنے روزے چھوٹے ہیں, کتنی نمازیں چھوٹی کر کے اس کے جانے کے بعد اس کے ورثہ خود ادا کریں, یا کم سے کم وہ نہیں تو اس کی میراث میں سے کچھ حصہ لے کر اس کی جانب سے اس کی نماز اور روزوں کو جو ہے وہ ادا کروائیں. وہ 1/7 مال کی جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے, یعنی اپنی میراث میں سے 1/3 حصے کی جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ 1/3 حصے سے میرے نماز روزے اور جو بھی واجبات مجھ سے چھوٹے ان کو جو ہے وہ ادا کریں. تو اس کے بعد جو آخری مسئلہ ہے وہ مسافر کے روزے کے احکام ہے. تو یہ بھی تھوڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں مسافر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر نماز نہیں ہے تو روزہ بھی اس پر کیا ہے وہ قصر ہے. تو آیا ماہ رمضان میں کوئی مسافرت کر سکتا ہے بھلے ہی وہ روزہ چھوڑنے کی نیت سے کیوں نہ ہو؟ تو کہا ہاں مسافرت کر سکتا ہے بھلے وہ روزہ ترک کرنے کی نیت سے ہو. تو اگر اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے چونکہ تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں سفر پر چلا جاؤں تاکہ مجھے روزہ نہ رکھنا پڑے, تو کیا یہ روزہ صحیح اس کا جو ہے وہ اس طرح سے اس کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ کہا ہاں یہ صحیح عمل, کوئی مشکل نہیں ہے. اگرچہ وہ روزہ ترک کرنے کے لیے ہی مسافرت کر رہا ہے تو بھی چونکہ وہ مسافر کے حکم میں آ جائے گا تو اس پر اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. تو روزہ اس صورت میں ہوگا کہ جہاں پر ہم مسافرت کر کے جا رہے ہیں 10 دن کا قیام کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر 10 دن سے کم کا قیام کا ارادہ ہے تو نماز قصر ہوگی, روزہ بھی ہم پر سے ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر 10 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو نماز بھی پوری ادا کرنی ہے اور روزہ بھی پورا رکھنا ہوگا. تو اب اگر کوئی انسان جب سفر کر رہا ہے تو اگر زوال کے پہلے سفر کرتا ہے اپنے شہر سے, ٹھیک ہے, دو حالت ہے. اگر روزے دار زوال کے بعد سفر کرتا ہے اپنے شہر سے تو اس دن والے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس دن کے روزے کو مکمل کرے گا, یعنی وہ روزہ اس کا مکمل ہوگا, ٹوٹے گا نہیں, وہ اور واجب بھی ہوگا اس پر. اور اگر زوال سے پہلے وہ سفر کرے تو کہا اس کا اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا. لیکن یہ روزہ کب توڑ سکتا ہے؟ گھر سے نہیں توڑ سکتا. مثال کے طور پر آج مجھے سفر کرنا ہے, ماہ رمضان شروع ہو گیا, مجھے آج سفر کرنا ہے, تو اگر میں زوال سے پہلے جا رہی ہوں تو میرا آج کا روزہ نہیں مانا جائے گا. تو اب میں یہ سوچ کر کہ آج روزہ تو میرا مانا نہیں جائے گا تو میں گھر میں ہی کھانا پینا شروع کر دوں گا, نہیں, گھر میں نہیں آپ کھا سکتے. آپ کو کہاں سے روزہ توڑنا ہے؟ حد تلفظ پر پہنچنے کے بعد آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. حد تلفظ کیا ہے؟ حد تلفظ کا شہر سے اپنے شہر سے اتنی دور نکل آ جائے کہ جہاں سے ہمیں شہر کے در و دیوار نظر نہ آئے. تو پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اسی سے اندازہ لگاتے تھے حد تلفظ کا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی تو اتنی دور آنے کے بعد کہ جہاں سے شہر کی اپنی دیواریں نظر نہ آئے تو وہاں حد تلفظ کہلاتا تھا. لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ اتنی اونچی عمارتیں ہیں اور اتنا وہ ہے تو حد تلفظ کا معیار یعنی آپ اپنے شہر سے خارج ہو کر اچھا خاصی مقدار میں آپ جب آگے نکل جائیں کہ جہاں پر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہاں پر آنے کے بعد شہر, دیکھیں دو معیار حد تلفظ کا ہے, جہاں اتنا شہر سے آگے آ جائے جہاں سے شہر کی در و دیوار نظر نہ آئے, اور یا اتنا آگے آ جائے جہاں سے شہر میں ہونے والی اذان کی آواز آپ کے کانوں تک نہ پہنچے, تو وہ جگہ جو ہے حد تلفظ کہلائی ہے. تو حد تلفظ پر آنے کے بعد آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے نہیں توڑ سکتے. لیکن اگر زوال کے بعد, ظہر کے بعد اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو اس دن کا روزہ حساب ہوگا اور آپ اس روزے کو پورا جو ہے وہ مکمل کریں گے. وہ روزہ آپ پر واجب ہوگا, اس کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں. اور اگر کوئی حد تلفظ سے پہلے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر کوئی مسافر اپنے وطن واپس آ رہا ہے ماہ رمضان میں, تو اگر زوال سے پہلے وطن لوٹ آیا, چونکہ اپنے وطن میں آ رہا ہے اور زوال سے پہلے آ گیا, تو اس میں اس کو جو ہے اس دن کا روزہ مکمل
मुकम्मल करना होगा। लेकिन अगर ज़वाल के बाद वापस वतन में आ रहा है तो उस दिन का रोज़ा जो है उसको मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रोज़ा उस दिन का नहीं माना जाएगा। अगर ज़वाल से पहले आ जाता है तो रोज़ा मुकम्मल करना होगा। अगर उसने कोई चीज़ नहीं खाई पी है तो उस दिन आके फ़ौरन वो रोज़े की नियत कर लेगा और रोज़ा उसका सही होगा। लेकिन अगर ज़ोहर के बाद, ज़वाल के बाद अपने वतन वापस आ रहा है तो वहाँ पर जो है वो उस दिन का रोज़ा हिसाब नहीं होगा, नेक्स्ट डे उसको रोज़ा रखना है। तो बस यहाँ तक ये हमारे तमाम अहकाम जो हमने बहुत ही खुलासे के साथ कोशिश की कि उसको आपके सामने बयान करें। अब यहाँ पर आप लोगों से कोई आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। हमारी बहन कहकशान नकवी चाहती हैं सवाल करना। जी बहन, आप अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल कीजिए आलिमा से। कहकशान बहन, आप सवाल करें प्लीज। हेलो कहकशान बहन। अस्सलामुअलैकुम आपा, मुझे भी एक सवाल करना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी, अलैकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था आपा कि अगर हमने 2 वतन किया हुआ है, जैसा कि हम कहीं पढ़ रहे हैं मान लो, और वो यहाँ से 1.5-2 घंटे के फासले पे है, और अगर हम रोज़ा रख के ज़वाल पहले निकल जाते हैं और ज़वाल पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं जी, हमारा एक वतन से दूसरे वतन तक, अगर हम ज़वाल के पहले निकल के ज़वाल के पहले पहुँच जाते हैं तो तो क्या हमारा रोज़ा सही होगा? आपका रोज़ा ज़वाल से पहले वो भी वतन है आपका, और आप कह रही हैं आप हाँ। अपने एक शहर से जो आपका वतन है जहाँ आप रह रही हैं और दूसरी जगह जहाँ आप जा रही हैं वो भी आपके वतन में शुमार हो रहा है और आप ज़वाल से पहले पहले पहुँच जा रही है, तो वो आपका उस दिन का रोज़ा माना जाएगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमने बताया ना, अपने वतन में कोई आता है, हाँ। अगर ज़वाल से पहले आ जाता है और रास्ते में कोई उसने ऐसा अमल अंजाम नहीं दिया जो रोज़े को बातिल करता है, तो वो रोज़े को मुकम्मल करेगा अपने वतन में आने के बाद। लेकिन अगर मान लो हमने अपने वतन, ये वतन से हम गए वो वतन में 2-2.5 घंटे का फर्क है, लेकिन अगर अपन रास्ते में खोल दिए जी, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? रास्ते भी में अगर सकते हैं। अपन ने हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि हम अपने वतन से निकले और हम, लेकिन हम रोज़ा वहाँ नहीं तोड़ेंगे, अपने घर से नहीं तोड़ेंगे। हद्दे तलफ़्फ़ुज़ पर आने के बाद हम पर जायज़ है हम रोज़ा तोड़ सकते हैं। तो हमने हद्दे तलफ़्फ़ुज़ पर आने के बाद कोई चीज़ खा ली, वो हमारे लिए जायज़ थी, हमने कोई गुनाह नहीं किया। और उसके बाद हम अपने वतन जब पहुँचे, भी ज़वाल से पहले ही पहुँचे, लेकिन चूँकि रास्ते में हम मुसाफिर के हुक्म में थे, हमने खा लिया, तो अब वहाँ पर वतन पहुँचने के बाद हम पर वो रोज़ा उस दिन का वाजिब नहीं होगा और हमने गुनाह भी नहीं किया है। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती ना, चाहे ऐसा करे चाहे वैसा करे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी, शुक्रिया कोई आपा। मुश्किल नहीं है। जी, ख्वाहिश तो उसकी कज़ा तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो तो क़ज़ा है, क़ज़ा है। सिर्फ़ ये कि उस दिन हम रोज़ा नहीं रखेंगे। उस दिन जब हम वतन अपने पहुँचे हैं और वहाँ पर हमने रास्ते में खा लिया, तो हम अपने वतन पहुँचकर उस दिन रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन ये सारे रोज़े, देखिए, रोज़े की क़ज़ा हर हाल में है। हमने अभी यही बताया कि क़ज़ा है, बहुत जगह पर कफ़ारा भी है। ठीक है, यहाँ हमने गुनहगार नहीं होंगे, हमने गुनाह नहीं किया है कि हम कहेंगे हमने बीच में खा लिया। अगरचे हम ज़वाल से पहले पहले पहुँच सकते थे और हम रोज़ा भी रख सकते थे, लेकिन हमने बीच में खा लिया, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप मुसाफिर के हुक्म में थे, आपने हद्दे तलफ़्फ़ुज़ पर पहुँचने के बाद रोज़ा अपना खोल लिया, कोई मुश्किल नहीं है। आप जब वतन पहुँचेंगे तो उस दिन तो रोज़ा नहीं रखेंगे, बाद में उसकी क़ज़ा रखेंगे। जी आपा, एक सवाल और था आपा, जैसे अपन बचपने में कोई के रोजे गए, जानबूझ के गए जैसा, तो जी। उसका कफ़ारा अपने को यानी देना पड़ेगा ना, अपने को कफ़ारा एक का 60 वाला कफ़ारा देना पड़ेगा ना। जी, जो बचपन में मान देखिए लो कोई बच्चा अगर अपने को मालूम नहीं था कि एक के बदले 60 रखना है, यानी कोई मतलब शरई उजरे होना चाहिए, ये नहीं मालूम था। यानी बचपन में कुछ रोजे के एग्जाम की वजह से कि पेपर है बहुत गर्मी में, तो वैसे रोजे के लिए अपने को क्या? देखिए, जो भी 9 साल के बाद से लड़की पर रोज़ा वाजिब हो जाता है। अब जो हम पर बचपन में रोज़े वाजिब है तो 9 साल की उम्र के बाद से, लेकिन वो हमें कोई बताने वाला नहीं था, ना हमें इतना पता था, हमें इल्म नहीं था, हमने रोज़े नहीं रखे, बहुत सारे हमारे रोज़े छूट गए। तो अब जब हम इस स्टेज पर पहुँचे, अब हमारे पास अगर पैसा है तो हम हर रोज़े के बदले में 60 बकरों को अपने ना बकरे को खाना खिलाएँ या 60 रोज़ा रखें। अब लेकिन हम नहीं रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे ना हमारी इतनी इस्तिताअत है, भई हम 60 बकरों को नहीं खिला सकते हैं, या हम 60 रोज़े हर रोज़े के बदले
اگر کوئی حادثات استطاعت ہے، اس کی حیثیت ہے، اور جتنی بھی ہے، مطلب مثال کے طور پہ 60 کو نہیں کر سکتا ہے، 20 کو کر سکتا ہے، 30 کو کھلا سکتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں 30 کو کھلائے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے پاس تو اتنے سارے ہمارے بچپن سے ہمارے جو روزے چھوٹے، اگر وہ 30 بھی ہم حساب لگائے تو کتنے سب ہو سکتے ہیں. تو ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے مالی حیثیت. اور دیکھیے جو کفارہ واجب ہوگا وہ ہماری اپنی ذاتی انکم سے ہم جو ہے وہ ادا کریں گے، یعنی کہ شوہر کے مال سے ہم کہیں گے بھائی ہمارا کفارہ ادا کیا جائے. ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے، ہمارے پاس مالی حیثیت اتنی ہماری ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ خرچ سے جو ہے وہ کفارہ ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہے اتنا تو آپ ادا کریں، نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. اور زیادہ تر جو وائفس ہوتی ہیں وہ ڈپینڈ ہوتی ہے شوہر پر، ان کے اتنی مالی خرچ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفارے کو ادا کریں. تو لہٰذا خواتین کے لیے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ علماء نے جو ہے وہ ہمارے مراجع مجتہدین نے ہلکا کر دیا کہ بس ہمارے لیے تو وہی ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں کریں، قضا تو ہر حال میں رکھنی ہے، اس کے علاوہ توبہ اور استغفار کریں. جی شکریہ. میں گزارش کر رہی ہوں کہکشاں بہن، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. اچھا عصمت بہن، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم. مجھے وعلیکم وائس میسج پوچھنا ہے، وہ میری بیٹی نے کر دیا تھا. سوری پلیز. جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں. خواہش ایک سوال کشور بہن نے کیا آپ سے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، جیسے ایسیڈیٹی کی وجہ سے، ورٹیگو کی وجہ سے اور کچھ ریزن کی وجہ سے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے ابھی ہم نے وہی بتایا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو اس پر سے روزہ ثابت ہے. کوئی بھی اسلام جو ہے ہم پر کوئی بھی حکم زبردستی سے کہیں پر بھی اسلام نے نہیں رکھا ہے کہ نہیں تمہیں یہ رکھنا ہے کسی بھی حال میں نہیں. بہت اسلام نے ہمیں چھوٹ دی ہے. سفر میں ہے تو آپ کی نماز آدھی ہو جائے گی، روزہ ثابت ہو جائے گا. اسی طرح سے بیماری میں بھی روزہ ثابت ہے. لیکن اگر کوئی اسی طرح سے بیمار ہے اور یہ بیماری طولانی ہے، میں نے بتایا نا طولانی بیماری ہے جو سالوں سال یہ بیماری ہے، ایسا نہیں کہ بس یہ رمضان تک کی بیماری رہے گی بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سالوں سال والی اگر بیماری ہے تو ان کے اوپر روزہ جو ہے وہ کلن ثابت ہو جائے گا. یہ ہر دن کے بدلے بس فدیہ دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بیچ میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ اس روزے کے جو انہوں نے چھوڑے ہیں اس کی قضا بھی کریں. ان پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، تاخیر کا بھی کفارہ نہیں ہوگا. فدیہ وہ ہر روزے کا دے چکی ہیں. جہاں سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد سے ان کو تندرستی اور صحت آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی جو ہے وہ قضا رکھیں گی. اگر وہ قضا نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی وہ بالکل مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، تو پھر ان پر روزے اصل روزہ ہی ان پر سے ثابت ہے. وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ وہ بس وہ فدیہ دے دیں گی، اتنا کافی ہے ان کے لیے. اچھا. اور اگر فدیہ دینا ہے تو کیا 60 دینا ہے یا 61 دینا ہے؟ نہ فدیہ ہر دن روزے کا ایک ہی دینا ہے. 750 گرام گیہوں، چاول، آٹا کسی ایک فقیر کو ہر روز کا ایک فدیہ دینا ہے. اچھا اچھا جی، یعنی 30 دن کا 30 فدیہ ہوگا. جی 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 جزاک اللہ. میں یہ پوچھ رہی تھی کیا عبادات ادا کریں؟ اگر روزہ یہ فدیہ تو سمجھ گئے، عبادات کیا کریں پھر اس کے علاوہ؟ عبادات تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. نماز ہے، دعائیں ہیں، قرآن ہے، جتنے بھی ذکر ہیں وہ سب کچھ آپ نارملی جیسا جتنا پڑھ سکتی ہیں، جتنی آپ میں طاقت ہے، توانائی ہے. آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی ہیں. آپ ٹیک لگا کے پڑھنا چاہے قرآن ٹیک لگا کے پڑھیں. ٹیک لگا کے نہیں پڑھ سکتی. بہت ایسے لوگ ہیں جن کو کمر کی پرابلم ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، ٹیک نہیں لگا سکتے، لیٹ سکتے. لیٹ کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا یہاں پر ارادہ جو ہے وہ قرآن کی معذلہ بےعدبی کرنا نہیں ہے، وہ ہماری اپنی مشکل کی وجہ سے. تو جو بیمار مریض ہیں یہ مسئلہ ان کے لیے ہے. جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے اپنے وقت کو عبادت میں گزاریے. اور عبادتوں کا کوئی وہ نہیں ہے کون سی عبادت کی جائے. اس وقت یہاں پر تو ماہ رمضان میں تو ہر ایک ذکر بھی، اللہ اکبر بھی کہنا عبادت ہے، سبحان اللہ کہنا بھی عبادت ہے. تو جتنا ہو سکے لیٹے ہوئے تسبیح پڑھے، جتنا ہو سکے نماز پڑھے. نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھے. نہیں، عبادت کو ترک نہ کریں. صرف روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ، اگر وہ مشکل ہے ان کا. واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. جی جی. وہ میں نے کہا تھا ایک تو اور سوال، جیسے لوگوں نے کہا، بعض نے کہا تھا کہ دانت کا علاج کر سکتے ہیں
माह रमज़ान में, तो कहा कि जायज़ है, दाँत का इलाज करवाना जायज़ है। अगर किसी को दाँत में कोई प्रॉब्लम है तो माह रमज़ान में वो जा सकते हैं डेंटिस्ट क्या, लेकिन उसको इतना पता होना चाहिए कि जो दाँत का इलाज करवा रहे हैं तो वो पानी या वो चीज़ें जो दाँत के ऊपर डाली जा रही हैं वो हलक के नीचे ना जाए, हलक तक ही रहे। वो हलक किसे कहते हैं, जहाँ से आपका खे का मखरज अदा होता है। आप देखिए ये ऊपर वाला जो कौवा होता है खा जहाँ से निकलता है तो वो हमारे हलक की इब्तिदा है। वो उस हलक की इब्तिदा के नीचे, यानी उसके नीचे कोई चीज़ ना जाए। मुंह की फ़िज़ा में अगर वो पानी रहता है तो उससे कोई मुश्किल नहीं है, दाँत का भी हम इलाज करा सकते हैं। इसी तरह से टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह जो करते हैं माह रमज़ान में रोज़े की हालत में, तो कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। बस ये कि हमें यकीन होना चाहिए कि वो हमारी हलक के नीचे ना जाए। या इसी तरह से इत्र है, परफ्यूम है, वो रोज़े की हालत में लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। बल्कि इत्र के लिए तो क्या मुस्तहब है, इबादत के लिए इत्र लगाना। माह रमज़ान में भी इत्र वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। या आया ब्लड वगैरह डोनेट कर सकते हैं, तो कहा हाँ ब्लड भी डोनेट किया जा सकता है, मगर एक इंसान को ये पता हो कि ब्लड डोनेट करने से खुद उसको जो है वो कमज़ोरी का एहसास ना होने पाए, उसके रोज़े पर असर ना पड़े। तो उस सूरत में जो है अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ब्लड भी जो है वो डोनेट कर सकता है। और इसी तरह से कुल्ली करना, तो हम जो कुल्ली करते हैं, आया कुल्ली करना जायज़ है, कहा कुल्ली करना भी जायज़ है, मगर यही यकीन हो कि वो कुल्ली कर जो हम मुँह में पानी ले रहे हैं वो हलक से नीचे ना जाए। लेकिन कहा कि अगर बेख्तियार चला जाए, मुँह में हम कुल्ली कर रहे थे और अचानक वो पानी हमारे हलक से चला गया नीचे, तो उस सूरत में रोज़ा हमारा सही है, बातिल नहीं है। और कहा कि अगर नमाज के लिए इंसान वज़ू कर रहा है और वो पानी जो मुँह में लिया है कुल्ली कर रहा है और वो पानी हलक के नीचे चला जाता है तो वहाँ पर भी का रोज़ा बातिल नहीं है, क्योंकि वो वज़ू के लिए उस कुल्ली को अंजाम दे रहा था। तो यहाँ पर भी अगर वो पानी हलक के नीचे चला जाता तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं। तो और कोई सवाल? आपा एक सवाल और था मेरा, थोड़ा हट के है, यानी कि अगर अपना वतन का मेयार क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं क्या? वतन का मेयार देखिए ये है कि इंसान जिस जगह पैदा हुआ है, जिस जगह पर उसकी परवरिश हुई है, पला बड़ा है, वो उसका वतन है, या उसके माँ बाप का जो वतन है वो भी उसका वतन शुमार होगा, या वो जगह जहाँ पर उसने अपने को रहने के लिए वो जगह मुशख्खस कर लिया। मिसाल के तौर पे हम किसी शहर में जाके बस गए हैं, तो अब 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम उस शहर में रह रहे हैं और इस तरह से रह रहे हैं कि अब वो शहर के लोग हमें उसी शहर का हिस्सा समझने लगे, तो वो भी हमारा खुद ब खुद वतन में शुमार होने लगेगा। यानी हमें वहाँ नियत करने की ज़रूरत नहीं है, वो शहर हमारा वो मसलन वतन बन जाएगा, तो वहाँ पर भी हमारा वतन वो कहलाएगा। तो या वो जगह जहाँ पर हम पैदा हुए, पले बढ़े, वो वतन है, या हमारे वालिद और वालदा का जो मतलब हमारे आबा अजदाद जहाँ पर जो उनका वतन है वो भी हमारा वतन कहलाएगा। और जिस जगह को हमने अपने रहने के लिए चुना है और सालों से हम वहाँ रह रहे हैं, और इतने साल से कि जहाँ पर हमें लोग उस शहर का हिस्सा समझने लगे, हमें उस शहर का फर्ज समझने लगे, तो वो भी हमारे वतन में शुमार है। जैसा आपा जैसे मेरे बच्चे पढ़ते हैं नागपुर में, मैं और कहीं रहती हूँ, तो मैं जो है एक बार वहाँ पे 4-5 महीना बच्चे के एग्जाम के टाइम रह के आई। उसके बाद मेरा लगातार तो जाना नहीं होता है, कभी 2 महीने में, 1 महीने में, तो मैंने उसको अपना वतन आपका वतन नहीं होगा। आपका जैसे आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो शहर आपका वतन नहीं कहलाएगा। आप जब वहाँ जाएंगे, अगर 10 दिन से कम का इरादा रखती है तो आपकी नमाज वहाँ कसर होगी, ठीक है। मगर आपके बच्चे जो हैं वो उस जगह पे रह रहे हैं, और जिस जगह पर अगर कोई हमारा बच्चा जाके रह रहा है और हमें मालूम है कि वो 6 महीने से ज़्यादा, साल भर, 2 साल, 3 साल उसको रहना है, तो वहाँ पर वो फिर वो जगह पर जो है वो उसका वतन महसूस होने लगे। यानी वतन पे उन उन्वान के वो मुसाफिर के हुक्म में नहीं आएगा। अब अगर वहाँ पर वो बीच में अपने वतन वापस आता है, फिर उस जगह जाता है 1-2 दिन के लिए, यानी पढ़ाई के दौरान ही, फिर उसको वापस ही आना क्यों ना हो, तो उस जगह पर उसकी नमाज पूरी की, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ 2-3 साल तक रहना ही है पढ़ाई के लिए। लेकिन तो जैसा वहाँ हमारे जाती मकान हो जैसा वहाँ, और हम वहाँ पे 4-5 महीना रहने के बाद अगर अपन उसको नियत कर लिए तो क्या? अगर आपने नियत कर ली, क्योंकि एक वतन हम अपने से भी इख्तियार कर सकते हैं। किसी शहर में हमने जाके अपना घर बना लिया है और हमने जो है, मगर वही कि हम 4-5 वतन एक साथ नहीं कर सकते हैं।
بہت سے زیادہ 2 وطن اور بہت مراجع نے اجازت دی تو 3 وطن، اس سے زیادہ ہم وطن بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ اس پر دھیان دیجیے گا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ہم اس شہر میں بھی وطن بنا لیے اس شہر میں نہیں، ایسے نہیں ہے. نہیں آپا، جیسے ہم لوگ نے وہاں پہ مکان لیے بچوں کے رہنے کے لیے، ہمارا اکثر ہوتا رہتا ہے جانا، تو ہم جیسے بیچ میں جاتے ہیں تو ہم تو ابھی پوری نماز پڑھتے کیونکہ اس کو نیت میں ہم نے شمار کرے ہیں. اچھا، اگر آپ نے نیت کر لی کہ یہ میرا وطن ہے، کیونکہ ہم نیت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ شہر ہمارا وطن ہے، تو آپ کو آپ کے لیے وطن میں محسوس ہوگا تو وہاں آپ کی نماز پڑھیں گی. کیونکہ آپ کا ارادہ یہ کہ ہم ہمارے بچے یہیں پہ گھر لے لیا، یہیں پہ رہنا ہے، آگے چل کے یہیں پہ آ کے رہیں گے، تو ہم نے اس کو وطن مان لیا ہے، تو پھر وہ آپ کے وطن میں شمار ہوگا. اچھا جی، شکریہ آپا. اور کوئی سوال؟ کہکشاں بہن آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ شاید وہ موجود نہیں ہے. خواہر تو میرے خیال سے اب تو کوئی نہیں ہے، آپ دعا کروا دیجیے. خواہر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. نہیں خواہش کنم، اور امید کرتی ہوں کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے موضوع. کوئی اور کوئی سوال نہ ہو. میں نے اس کو جتنا خلاصہ کرنے کی کوشش یعنی کر سکی. نہیں آپ نے بہت بہترین طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکسپلین کی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بس خیلی ممنون. پروردگار سے بس یہی دعا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا، تیرے ان معصومین کا واسطہ جن کے صدقے میں تو نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جن کے صدقے میں تو نے اس کائنات کو آج بھی باقی رکھا ہے. ان ہستیوں کے صدقے میں پروردگارہ ہمیں ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں ان کے حقیقی پیروکار میں تبدیل ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ گزرنے والا ہے. پتہ نہیں ہم نے سچے دل سے توبہ کی یا نہیں کی، سچے دل سے خلوص دل سے ہم نے تیری بارگاہ میں تیری عبادتیں کی یا نہیں کی. پروردگارہ تو بہت بخشنے والا ہے میرے معبود. تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے میرے معبود. ہماری تمام خطاؤں کو، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے ہیں میرے پروردگار. اگر کوئی خطا ہماری باقی رہ گئی ہو جو ہم نے نہیں بخشوائی ہو، پروردگارہ اپنی رحمت سے تو ہماری ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں پاک و پاکیزہ بنا کر اس ماہ رمضان میں داخل فرما. اس ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دینا ہے میرے پروردگار. ہمیں اس ماہ رمضان کی تمام برکتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق حاصل عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، ہمیں عبادتوں کی لذت عطا فرما، ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ماہ رمضان ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر کے حق عبادت کو ادا کر سکیں. اے میرے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے میرے پروردگار ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کی کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. انہیں جوارح میں معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. ان کی قبروں کو، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے ہمارے بچوں کو کے امتحانات چل رہے ہیں، پروردگارہ ان کو ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہمارے جوانوں کو گناہوں سے بچا. اے میرے پروردگار انہیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انہیں نمازی اور دیندار بنا. پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگارہ تمام مومن و مومنات کو ہر بیماری سے، ہر مصیبتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا. ہمارے تمام علماء کرام، مجتہدین کرام، آیات اعظام کو صحت تندرستی اور طولانی عمر عنایت فرما. پروردگارہ ہماری اول و آخر بس یہی دعا ہے، مہدی زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. صلی اللہ محمد وعجل فرجہم. اللہم عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة وزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک الموول فی الشدۃ والرخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم، عرفتنا بذلك منزلتهم، وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، أسعى أسعى أسعى، الأجل الأجل الأجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، جزاک اللہ۔